آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ حکومتی وفد مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ گیا۔ حکومتی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات شروع ہو چکی ہے۔ حکومتی وفد میں اسحاق ڈار، اعظم نذیر تارڑ اور محسن نقوی شامل ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ کچھ دیر پہلے حکومتی وفد پہنچا ہے مولانا کے گھر میں اور اب یہ ملاقات شروع ہو چکی ہے۔ نعیم اسکر ہمارے ساتھ ہے، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ نعیم اسکر، ملاقات شروع ہو چکی ہے، ملاقات میں کون کون موجود ہیں؟ تقریباً 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے حکومتی وفد یہاں پر پہنچا تھا اور حکومتی وفد میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اس وفد میں شامل تھے۔ وہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر پہنچے تھے، لیکن چونکہ اس سے پہلے ہی مولانا فضل الرحمان اپنی پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر چکے تھے اور پارلیمانی پارٹی کے ساتھ ان کی مشاورت جاری تھی، اس لیے جو حکومتی وفد یہاں پر مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر پہنچا تھا اس کو کچھ دیر کے لیے یہاں پر انتظار کروایا گیا، ان کو بٹھایا گیا اور اب سے چند لمحات پہلے، چند منٹ پہلے حکومتی وفد کی اب ملاقات شروع ہو گئی ہے مولانا فضل الرحمان سے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آخری ملاقات ہے اس حوالے سے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس ملاقات میں حکومت کی جانب سے جو مجوزہ ترمیم ہے اس کے اوپر فائنل جو بات چیت ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے کی جا رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے جے یو آئی کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری، ترجمان جے یو آئی اسلم غوری اور میر عثمان بادینی اس ملاقات میں شامل ہیں۔ مطلب 4 لوگ، مولانا فضل الرحمان سمیت جے یو آئی کے 4 لوگ اس وقت اس ملاقات میں شامل ہیں، جس میں وفاقی وزیر قانون اور دیگر جو حکومتی وفد ہے وہ اس میں شامل ہے۔ تو حکومت کی جانب سے آخری کوششیں کی جا رہی ہیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو، ان کی پارٹی کو منا سکیں کہ وہ جو آئینی مجوزہ آئینی ترمیم ہے ان پر ان کا ووٹ حاصل کر سکیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے ان کا مسودہ ڈیٹیل میں شیئر کیا گیا ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اور انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ جو قانون سازی ہے یہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں کی جا رہی، یہ عوام کے وسیع تر مفاد میں کی جا رہی ہے۔ اور جس طرح کہ وفاقی وزیر قانون نے گزشتہ سینٹ اجلاس میں بھی یہ کہا تھا کہ ہم عوام کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں، اور ان کا ایک جو چیز انہوں نے ڈسکس کی تھی گزشتہ سینٹ میں، انہوں نے کہا تھا کہ آئین میں جو آئین کے آرٹیکل 63A کی جو تشریح ہے وہ غلط کی گئی ہے۔ 63A کی تشریح میں کچھ تضاد پایا جاتا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر ایک شخص نے کوئی جرم کیا ہی نہیں اور اس کے اوپر وہ دفعہ لگا، اس کو اس جرم کی سزا دی جائے۔ اس پر جے یو آئی کے جو سیکرٹری، جے یو آئی کے سینیٹر، انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا سینٹ میں، اور انہوں نے ان کی جو اعظم نذیر تارڑ کی بات کی تائید کی تھی۔ جے یو آئی کے سینیٹر اس وقت موجود ہیں، اس ملاقات میں موجود ہیں اور مشاورت کی جا رہی ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ وفاقی وزیر قانون نے گزشتہ روز کہا تھا کہ جو اگر 63A کا جو قانون ہے جس میں ایک رکن قومی اسمبلی اگر پارٹی پالیسی سے ہٹ کر کوئی ووٹ دیتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے، اس کا وہ اسمبلی کا رکن نہیں رہتا۔ لیکن وفاقی وزیر قانون کا یہ کہنا تھا کہ یہ بھی آئین کی تشریح کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا تو وہ تو جرم ہوا ہی نہیں، اگر وہ جرم وہ کاؤنٹ ہوگا تو پھر وہ جرم ہوگا۔ تو ہم اس جو چیزیں رہ گئی ہیں، وفاقی وزیر قانون نے یہ بھی کہا تھا کہ 18ویں ترمیم میں جو چیزیں رہ گئی تھیں ان کی تصحیح کے لیے، ان کو بہتر کرنے کے لیے ہم دوبارہ سے قانون سازی کر رہے ہیں۔ جی